پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ اکانومی کی اور اس میں سودی سسٹم اس پہ کتنا بوجھ بنا ہوا ہے. فرقان اسد صاحب پرائم منسٹر سعودیہ میں ہیں اور یہ مالی طور پہ بڑا زبردست دورہ ہوگا. ویسے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بڑے اچھے ہیں, شریف فیملی کے اٹسیلف بڑے اچھے ہیں, تو کچھ ایج تو ضرور ملے گا. لیکن کب تک ہم ادھر ادھر سے ایج لیتے رہیں گے؟ اس سے پہلے پرائم منسٹر سابق جو عمران خان صاحب تھے وہ بھی انہوں نے بھی کوشش کی فنڈس مل جائے. کیسے اکانومی چلے گی؟ کب تک؟ دیکھیں, آپ کو پوری دنیا کے دورے کرنے پڑتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک, ڈالر کا ایک ورلڈ آرڈر ہے, چاہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہو, چاہے آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو. ٹھیک ہے. وداؤٹ ڈالر یو کین ناٹ رن یور سسٹم, کیونکہ آپ ایک ایسے نظام کا حصہ ہو جس میں آپ ڈالر کے بغیر آئل کی پیمنٹس کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو چاہے یہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ وزیر اعظم ہو, جانا وہیں پڑے گا آپ کو. صحیح. سعودی عرب جانا پڑے گا, IMF جانا پڑے گا, ورلڈ بینک جانا پڑے گا, FATF کے پاس جانا پڑے گا. اچھا, جب یہ پیسے دیں گے تو اپنی ٹرمز بھی ساتھ دیں گے. جب یہ پیسے دیں گے تو بولیں گے نہیں بھائی قرآن اور سنہ کے خلاف تمہارے فیصلے ہو رہے ہیں, یہ نہیں یہ کرو. جیسے سراج الحق صاحب نے پورا قصہ سنایا ہو, آپ نے سنا ہو کہ جی وہ ورلڈ بینک نے ہمیں تعلیم کا فنڈ اتنا دیا, پھر وہ پیسے نہیں آئے, تو 6 مہینے بعد میں نے بات کری تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے تم نے عورتوں کے بل بورڈ اتارے اور اب ہم سے پیسے مانگتے ہو. تو میں نے کہا عورتوں کے بل بورڈ کا اور تعلیمی فنڈ کا کیا لینا دینا؟ تو مجھے بڑی ہنسی آئی. سب سے پہلے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈر اتنے لاشعور اور اتنے بیگانے, ان کو یہ نہیں پتا کہ جی وہ جو پیسے دے گا وہ ٹرمز بھی دے گا. دیٹ از دا ریزن اسلام منع کرتا ہے کہ آپ کفر کے اداروں کے پاس نہیں جاؤ. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پہ طاقت نہیں دیتا. آج اپنی قرآن کی اس آیت کے خلاف مومنوں نے کافروں کی طاقت کو ہی آخری طاقت سمجھ لیا ہے. مومنوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اسلام پسندوں نے, اسلام کے ماننے والوں نے, اللہ رسول کے ماننے والوں نے, جو ہر تنظیم میں ہیں, یعنی مسلم لیگ میں بھی آپ کو ملیں گے. میں مفتاح صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انتہائی بہترین آدمی ہیں. اگر میں شخصیت کی بات کروں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, ہر کام وہ آدمی کر رہا ہے. وہی لوگ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, وہی لوگ آپ کو جماعت اسلامی میں ملیں گے. بٹ وین اٹ کمز ٹو رولنگ سسٹم, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ماشاءاللہ صدیق الفاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کری کہ جی اسلام کا مکمل نظام ہی مسائل کا حل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈالر بیس اکنامی میں رہو اور اس کے بعد توقع کرو کہ ہم اسلام کا نظام نافذ کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کو ڈالر چاہیے تو ڈالر کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امپورٹ بڑھانی پڑے گی, کیونکہ امپورٹ ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگی نا. خام مال آئے گا تو فنش گڈ جائے گا. خام مال کے لیے کیا چاہیے؟ پھر ڈالر. تو جب عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا میں ایکسپورٹ بڑھاؤں گا, تو امپورٹ خود بخود بڑھ گئی. پھر خان صاحب نے کہا اچھا بھائی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ بولا جی پلانٹ مشینری لے کر آئیں. تو 4 ارب ڈالر کی ٹرف دے دی انہوں نے. ٹرف کا آپ نے اگر نام سنا ہو, جو 2 سال پہلے دی تھی, میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 4 ارب ڈالر جب سسٹم سے آپ نکالو گے تو کسی سے پیسے لوگے, پاک روپیز میں سرمایہ داروں کو دو گے, اور 10 سال بعد آپ کے پاس وہ 4 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے, اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, خالی آخری بات, 91 میں جب وفاقی شرعی عدالت نے پہلی دفعہ کہا نا سود حرام ہے, تب ہمارے اوپر قرضہ تھا 825 ارب روپے. صحیح. 2011 تک یہ معاملہ جب کھنچ کے چلا تو ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا 100 کھرب روپے. 2021 میں ہمارے اوپر قرضہ ہوگی, 2022 میں ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا 400 کھرب روپے. اور آج تک ہم سود حرام ہے اور حلال ہے کی ڈیفینیشن میں لگے ہوئے. میں سمجھتا ہوں آج ہم اپنا 50% ٹیکس, اگر ہم 100 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں تو 50 روپیہ سود کی ادائیگی میں دیتے ہیں. ہم اسلام کے جب مکمل نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ اسلام کا نظام ہوگا جو سود کے اس پورے پیمنٹ سے ہماری جان چھڑا دے گا. کیونکہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے, جب اسلام کو طاقت ملے گی, تو ہم اگلوں کو بتائیں گے کہ جی اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے. شراب پینے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, زنا کرنے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, قتل کرنے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, ناحق مال کھانے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, توہین رسالت کرنے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, لیکن سود کھانے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا. آج پورے پاکستان کا نظام انہوں نے سود پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اس پورے نظام کو اٹھا کے پھینکنا پڑے گا اور اسلام کو ایز اے ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر دیکھنا پڑے گا. کسی اور کے ورلڈ آرڈر کے نیچے اسلام سے ڈیلیوری کی توقع کرنا بڑی زیادتی پاسبل نہیں. اور ایک چیز جو فرقان اسد صاحب آپ نے کی کہ آپ جب اقتدار میں آئیں گے, اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی عرصے سے اس ایجنڈے پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں, تو کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے کہ خبر دے دیں تاکہ نہیں. دیکھیں میں جب میرے اقتدار سے میرا اقتدار نہیں ہوتا, میں اسلام کے نظام کے, لیکن وہ یہ آوازیں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے, اس لیے میں تو ڈے ون سے, آج سے نہیں سالوں سے اس بات کا حامی ہوں کہ اسلام کے اقتدار میں آنے کا مطلب ہے خلافت کا ایک نظام ہوگا, اور اس خلافت کے نظام میں ہم
کشمیر سے لے کر سود تک کے سارے مسئلے پہلے دن حل کر دیں چلیں، گے. یہ اس کے لیے کسی وفاقی شرعی عدالت کے پاس نہیں جانا پڑے گا. ایک آخری بات سے بات ختم کر دوں. دیکھیں ایک اور ظلم ہے. ایک آپ نے بنا دی اسلام پسندوں کو خوش کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالتیں, اور ایک انگریز کی چھوڑی بھی ہماری کوٹیں. یہ ایک ہی ملک میں دو نظام کیسے ہیں؟ ایک نظام کفر کا ہے اور ایک نظام آپ نے کتاب سے بول دیا. چلو کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, میں جاؤں. میں یہ خلافت کی بات کریں, خلافت کے نظام کی, تو یہ صرف ایک نعرہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لگ گیا ہے. جہاں آپ کا لیڈر یہ بات کرتا ہے کہ جی حضرت عمر سے سوال کیا گیا کہ یہ کرتا آپ نے کیسے بنایا, وہاں جب اس سے سوال کیا جاتا ہے توشہ خانے کا تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ہے نا کہ جب آپ پھر یہ دوہرا نظام نہیں تھا. یو ایس کے آرڈر کے نیچے کام کریں گے تو پھر آپ یہی اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. تو یا تو دیکھیں دن ہے یا رات ہے, یہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. اسلام تو یہ کہتا ہے. صدیق الفاروق صاحب, گفتگو آپ سن رہے تھے, کس طرح ہم اس معاشی سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ظاہر پرائم منسٹر کا وزٹ ہے سعودیہ کا, بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے یعنی شریف فیملی کے, مسلم لیگ نون کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ پرسنل حیثیت میں بھی, تو آپ تو ظاہر وہ ایز پرائم منسٹر گئے. کچھ بہتری کی امید ہے, کوئی بریک تھرو ملے گا, جو ہماری اکانومی ہے وہ ٹریک پہ آئے گی؟ دیکھیے جی, کے ساتھ عمران خان صاحب نے توقعات خراب کروائے. جب انہوں نے کچھ ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپوز کیا, پارلیمنٹ میں لے گئے, شور مچایا. جی تو وہ اس وقت پھر انہوں نے کوشش کی کہ ان کے دور میں کچھ ٹھیک ہو جائے, لیکن پھر انہیں نہ تجربہ ہے اور ہر معاملے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں عمران خان آ گیا ہوں تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے پھر تعلقات سعودی عرب سے بھی خراب کر لیے, یو اے ای سے بھی خراب کر لیے. انہوں نے ایران میں بھی بیٹھ کے کہا کہ دہشت گردی ہماری سرزمین استعمال ہوئی آپ کے خلاف. انہوں نے اور بھی بہت سے کام خراب کر لیے. ٹھیک. اب سعودی عرب کو وہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو کام تھا اس میں شریف فیملی یا اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت خود شامل نہیں تھی. صحیح. تو اب سعودی پرنس محمد نے خود ایک تو مبارکباد کا سلام فون کیا, ساتھ ہی انہوں نے دعوت دی کہ آپ سعودی عرب کا دورہ کریں. تو ان کی دعوت پر شہباز شریف صاحب پہنچنے والے ہیں یا پہنچنے والے ہوں گے کچھ دیر کے بعد. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں جو وہاں ماحول بنا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا پاکستان دوست ماحول بنا ہوا ہے, اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے لیے ارینجمنٹ ہو جائے. لیکن وہ جو بات میرے دوست نے کہی اور میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں فرقان صاحب نے, کہ یار یہ کیوں ہم 75 سال سے, یہ 13 اگست کو 75 سال ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے, یعنی ہم ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. جب یہاں معیشت بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے اندر سے ہی کوئی جناب علی ایک بم مار دیا جاتا ہے اور ہمارا اڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جہاز گرا دیا جاتا ہے, اور ہم پھر آکسیجن ٹینک پہ رکھ دیے جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اس کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہو. ہمارے سارے لوگ جو ہیں, جو ہمارے بنیادی ریاستی مفادات ہیں ریاست پاکستان کے, ان پر اتفاق رائے ہو. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جو ہم 52-53 ملک ہیں OIC کے, اور سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, یا خدا کے لیے دنیا کا 40% سے زیادہ وسائل آپ کے پاس ہیں. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رسول پر ایمان ہے ہمارا, آپ ایکسپلائٹیشن اور پھر قرآن کو پڑھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے قدم کے طور پر اگر یہ OIC کے ممالک اکٹھے ہو جائیں, اس بات کا احساس کریں, ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے یہ اپنا ایک فنڈ بنائیں, اپنی ایک کرنسی بنائیں. دیکھیے یورپین یونین نے یورو بعد میں بنایا نا, جب وہ یورپین یونین بنا, ٹھیک, آج وہ ڈالر سے بہتر ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو واقعی صدیق الفاروق سے, لیکن اجتماعی طور پہ جی ہم مسلمان ملک اس حوالے سے عملاً کچھ قدم اٹھائیں اور ہم غیر کی غلامی چھوڑ دیں, چاہے وہ اقتصادی غلامی ہو. ہم سائنس کے میدان میں تحقیق کریں, ہم طب کے میدان میں تحقیق کریں. ٹھیک, اب جو بھی بالکل صدیق الفاروق صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گا جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں, چونکہ بڑا زبردست ٹانس تھا ان کا ڈیفوس سے. اس پہ جناب نجیب ایوبی صاحب سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی سے, ہمیں جوائن کیا ہے. ایوبی صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سود کی بات ہو رہی تھی اور وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کو حرام قرار دے دیا. پہلے بھی یہ فیصلہ آتا رہا, فیصلے ہوئے.
اس کے اوپر عمل درآمد اصل بات ہے جو امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ اب اگلا کام عمل درآمد ہے. اب اس میں ہم بات کر رہے تھے، اپنے شاید گفتگو اپنے سنی یعنی لیکن ڈیبیٹ ہماری تھرو آؤٹ اس پہ رہی. پہلے سیگمنٹ میں بھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی یہی کہا کہ مکمل جب تک اسلامی نظام نہیں آتا تب تک یہ نافذ العمل ہونا مشکل ہے. ہم چونکہ امریکہ کے آرڈر کے نیچے کام کر رہے ہیں. فرقان حسن صاحب بھی اس چیز سے متفق ہیں کہ جب تک ہم پراپر خلافت یا پراپر سسٹم نہیں آتا تب تک یہ ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے نافذ العمل ہوگا یہ سسٹم؟ ایوبی صاحب. نجیب ایوبی صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ ایوبی صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. ارسلان آپ کا انپٹ اکانومی پہ بات کر رہا ہوں میں، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب چیزیں مینٹین کر لیں گے، مینیج کر لیں گے؟ تھوڑا سا پی ایم ایل این کا پرسیپشن تو ہے کہ وہ چیزیں ڈالر کسی بھی طرح 160 پہ انہوں نے رکھا تھا، تو اب مینیج ہو جائیں گی چیزیں. 120 پہ رکھا تھا. تو آپ نے فرقان صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ ہم جب کب تک ہم ادھر ادھر تاک جھاک کرتے رہیں گے، کب ہم سعودیہ جائیں گے تو کب تک چلتا رہے گا یہ؟ لیکن سر اس میں جو ہے نا، جو گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں نا وہ طوفان سے بارشوں سے نہیں ٹوٹتی، وہ گھر کے کمزور ہونے سے ٹوٹتی ہیں. اگر آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ پیدا نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، تو آپ کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، سعودیہ ہم سے ناراض ہو گیا، چائنا کو کیا. تو وہ جس بلاک کی بات کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب سب اکٹھے ہوں گے تو ہی بات بنے گی نا. اور صدیق الفاروق صاحب سے تو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم میں رہے ہیں، ابھی بھی سسٹم کے اندر ہیں، ان کو تو ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. اگر یہ بھی پوچھیں گے تو آپ کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں گے، تو پھر کیسے میں جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو شامل کرتے ہیں، بڑا ضروری ہے. ہمیں نجیب ایوبی صاحب نے جوائن کیا. ایوبی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. معذرت سر، چونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز سے پتہ نہیں آپ نے گفتگو کتنی سنی، لیکن آپ تھرو آؤٹ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اور خاص طور پہ سعودی نظام کے حوالے سے آج جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنایا، پہلے بھی ہوئے فیصلے، اور فرقان حسن صاحب اور صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بڑا کھل کر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. دونوں متفق ہیں کہ جب تک مکمل اسلامی نظام نہیں ہوگا یہ چیزیں نافذ العمل نہیں ہو سکتی. امریکہ کے آرڈر کے نیچے ہم جتنا ترمیم کر لیں پاسبل نہیں ہے، چونکہ سسٹم ہمارا اس کے تھرو کام کر رہا ہے، IMF کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے نافذ العمل ہوگا؟ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نافذ العمل کرنا ہے، تو اصل تو ایگزیکیوشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایگزیکیوشن اس کی ہو پائے گی، ہم اس سسٹم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مہمانوں کا شکریہ. آج بڑی باسعادت رات ہے الحمدللہ، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اسلامی نظام کے نافذ کرنے میں ایک بہترین شروعات ہے. الحمدللہ سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ، اور یہ دیکھیں کس طریقے سے نافذ العمل ہونا ہے اور کس طریقے سے اس کا امپلیمنٹ ہو کے اس کے اثرات جو ہے اقتصادی طور پہ. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے جس نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ سود کا پورا نظام، اس نظام سے نکلنے کی یہ ابتدا ہو چکی ہے. یعنی کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسلام کا ایک واضح حکم ہے کہ سود سے بچو، ربا سے بچو، اور اس کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے. اسی اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی مملکت کے اندر اس بات کو منوانے کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں 30 سال لگ جاتے ہیں. اور ایک اور المیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اس کے خلاف اپیل میں جا کے اس فیصلے کو رکوایا گیا، اور اسی نوعیت کی باتیں اب دوبارہ آنی شروع ہو گئی ہیں. تو امپلیمنٹ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ کہیں شہباز شریف صاحب دوبارہ عدالت میں نہ چلے جائیں کہ اس فیصلے کو کسی طریقے سے رکوایا جائے. اصل میں امریکہ اور دیگر تمام طاقتیں انہوں نے اپنے گماشتے مختلف ناموں کی صورت میں، پارٹیوں کی صورت میں پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں مسلط کیے ہوئے ہیں. تو اتنا بڑا ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس کا کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا اس کا ایک پورا چارٹر موجود ہے. اور 4-5 سال کا سال اور مثال بھی دی گئی ہے کہ بینک آف خیبر میں جب سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اسلامک بینکنگ کا
बिल्कुल इन्हीं उसूलों के ऊपर आगाज किया और बिला सूद कर्जे जारी किए और एक पूरे का पूरा निजाम अमली तौर पे बना के वहां दिखा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें एक डिस्कशन बाकायदा तौर पे पूरे का पूरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हो। एक छोटे से प्रोग्राम में 4, 5, 10 मिनट की गुफ्तगू इसका पूरा तकाजा नहीं हो सकता कि हम इस तमाम इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम को इसके अंदर लेके आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की पूरी वर्किंग मौजूद है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इस पे जमात इस्लामी की वर्किंग मौजूद है, दुनिया भर के मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स मौजूद है। अल्लामा यूसुफुल करदावी साहब जनाब कतर के और कतर की मुमलिकत की पूरी इस पे वर्किंग मौजूद है। तो हम अगर नेक काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इसको खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए और उसके रास्ते तलाश करने चाहिए, ना कि ये तर्ज अमल हो कि ये हो ही नहीं सकता, हम इसमें जकड़े में हैं। तो आप उंगली से लेकर पैर तक भी जकड़े में हों, लेकिन गलत बात को गलत बात कहना और सही बात को सही बात कहना ये एक मोमिन की निशानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वफाकी अदालत ने ये फैसला सुनाया है और इसके लिए जो टाइम फ्रेम तय किया गया है उसमें इस किस्म के रास्तों को रोका जाना चाहिए कि अपील में जाके। ठीक है नजीब अयूबी साहब चूंकि में ये हुआ है, ठीक है, इसकी पेशकदमी की जरूरत है। ठीक है नजीब अयूबी साहब, अब चूंकि वक्त कम है और अगेन जो आप बात कर रहे थे ये जाहिर है किसी टॉक शो में या 10, 15, 20 मिनट या 40 मिनट भी मकसद इसमें पॉलिसी तो डिस्कस हो नहीं सकती, अवेयरनेस देना है और वो काम हम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की पॉलिसी, इसको चैलेंज किया गया, सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा क्योंकि वो भी इस निजाम के हामी हैं और फुरकान हसन साहब भी। तो चूंकि वक्त कम है और हम इस पे डिबेट रखेंगे, मैं आऊंगा आपकी तरफ ही आऊंगा, लेकिन मैं पहले फुरकान जनाब सदीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं क्योंकि नजीब अयूबी साहब ने शायद सुना नहीं था। सदीकुल फारूक साहब, नजीब अयूबी साहब ने कहा कि इससे पहले पाबंदी जो लगाई गई थी वो आप ही के दौर में इसको बैक बाउंस किया गया था, और दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी अब इस सिस्टम के अंदर इस दलदल में फंस चुके हैं कम से कम आप इसको अप्रिशिएट करें और इसको अमल करने की, इस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करें, चूँकि आप खड़े रहेंगे तो ही चेंज आएगा। देखिए मैंने इस पे यूसुफ अल करदावी साहब को भी पढ़ा है, मैंने निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब को भी पढ़ा है, मैंने मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सूद भी पढ़ी है, ये अपनी जगह। ठीक, मैं ये अर्ज करूंगा जो मैंने बताया कि ये 2000 में पहले फैसला आया था जी, और आपको पता है कि MMA की हुकूमत जो थी वो अपना परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में मरकज में भी शामिल थी और इनकी सूबा KPK में भी हुकूमत थी। तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको और MMA ने तो कोई नाफिज नहीं किया कि ये सूदी निज़ाम ख़त्म करें। अब जब ये KPK में PTI की हुकूमत के साथ हुए और ये बता रहे हैं कि जनाब अली और ये बात ठीक थी कि सिराजुल हक साहब वहाँ वजीर ख़जाना थे, तो कितनी वो तो अपना ज़ियाउल हक के दौर में गैर सूदी बैंकिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, उन्होंने ज़कात का निज़ाम भी नाफिज किया लेकिन नाकिस था। तो अगर ये चले नाकिस सही, लेकिन अगर ये सारा पूछूं कि एक दुनिया है मुसलमानों, आप इन आइसोलेशन जैसे कि ये बात मुतफिक हो गई है इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम अब बात कर रहे हैं आपके चैनल पे कि भाई हर तरफ दलदल है, दलदल के अंदर आप 1 फुट या 10 फुट की जमीन अगर आप चाहें कि वो महफूज हो जाएगी दलदल के हमलों से या उस कीचड़ से या उसकी हमले से, वो नहीं हो सकेगी। आपको सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। तो ये बात भी सिर्फ नवाज शरीफ पे ना रखें, बिल्कुल जब आपने शरीयत बेंच ने एक फैसला दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखना है क्या हम उस महज एक फैसले से हम दुनिया के साथ चल सकेंगे, दुनिया हमारे साथ चल सकेगी, वर्ल्ड बैंक हमें कुछ देगा। ठीक है और ठीक है सदीक फारूक साहब, चूंकि वक्त कम है मैं बाकी डेवलपमेंट बैंक के साथ मैं आऊंगा, आपकी तरफ भी आऊंगा दोबारा। ठीक है आपका पॉइंट आ गया, लेकिन वसी तर मफाद में इस्लामी दुनिया को और तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्विकली मैं क्विकली अगर कहूँ, देखिए हम इससे पहले इस बात पे एस्टेब्लिश कर गए थे कि पूरे दलदल में एक 10 फुट की जगह बिना दलदल के नहीं हो सकती। दैट इज द रीजन
صدیق الفاروق صاحب اور میں اس بات میں متفق ہوئے تھے کہ خالی سودی نظام نہیں، مکمل اسلامی نظام ہی سودی نظام سے جان چھڑائے گا. دیکھیں اسلام کا نظام بٹ اینڈ پیسز میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. 1400 سال پہلے لکم دینکم ولی دین ہو گیا تھا. تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. اس کا مطلب ہے کہ جو بار بار جا رہے ہیں نا، آج کہہ رہے ہیں جی ہم سود حرام کران سے دینے جا رہے ہیں، خود ہی جیسے جماعت اسلامی کے میرے بھائی نے کہا 30 سال لگ گئے. تو اب کیا اگلے 30 سال ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کے بعد 150 سال زنا میں، اس کے بعد 150 سال جمہوریت، 1000 سال کا پروگرام ہے اگر اسی رفتار سے چلتے رہے. آخری درخواست صرف یہ کروں گا، جو میں آخری اگر میں خالی وہ کر دوں، آج کے فیصلے میں تاریخی کامیابی نہیں ہے. 27 رمضان المبارک آج کا دن اس حوالے سے ناکامی کا دن ہے کہ کورٹ نے 5 سال کے لیے سود کو مزید جائز کر دیا. آپ آرڈر کی گہرائی میں جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی سود حرام ہے لیکن میں 5 سال دے رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ڈیبیٹ کریں گے. میں چاہوں گا جج صاحب ہوتے کون ہیں، اگلے کسی پروگرام میں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اسی طرح. جی کوئکلی 10 سیکنڈ. سوال جو تھا اس کا جواب دے دیا صدیق الفاروق صاحب نے اور فرقان نے. سوال یہ تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ ہو گئی ہے ساری، پھر ہم راستے تلاش کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب، میں سوال نہیں کروں گا، بس آپ رسپونڈ کر دیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. گفتگو سنیے آپ نے. خوشائند ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے یہ بھی بڑی پازیٹیو ہے. اس میں راستے ہی تلاش کرنے ہیں اور ایسی چیزوں کو روکا جانا چاہیے کہ عدالت میں جا کے اس پہ آرڈر لے لیا جائے، اور اس فیصلے کو جس طرح بھی آیا ہے، جتنا بھی ٹائم اگر یہ مانگ رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ شروعات ہونی چاہیے. تو یہی ایک امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے ہمارا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پانچوں مہمانوں کا، چاروں مہمانوں کا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اس پہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنی ڈیبیٹ اور اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. اگلے کسی پروگرام میں سیم پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.